السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى أمره أخر أجله حتى بلغ 60 سنة رواه البخاري. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انسان کو انسان کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ، اس کے اصول، اس کا عہدہ اور اس کی عمارت دوسرے انسانوں کے لیے اور اپنے ماتحتوں کے لیے ایک نصیحت ہوا کرتی ہے. اسی طرح جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں کہ پہلے لفظ میں والعصر کہ جو قسم کھائی ہے زمانے کی قسم، کہ زمانہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ ہر شخص ہر انسان خسارے میں ہے. جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ چیز عمومی طور پر بعد والی چیز کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نصیحتاً اور تنبیہاً انسان کو متنبہ کیا پہلے لفظ میں والعصر، کہ تمام کا تمام زمانہ خسارے میں. زمانے کی قسم کہ زمانہ خسارے میں. زمانے سے مراد اس میں بسنے والے انسان، اس میں بسنے والے لوگ، تمام کی تمام انسانیت خسارے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج 2020 کی دنیا، ایسا کوئی نہیں. جب سے روز اول سے
اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق کیا، تمام انسانوں کو، چرند پرند اور حیوانوں کو اس کے اندر بسایا، تو یہ اس وقت سے لے کر اپنے آخری لمحوں تک تمام زمانے کی پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھا کر تنبیہ کر دی، ہر شخص خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، مگر 4 صفات کے حاملین لوگ خسارے میں نہیں۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس کے نبیوں پر ایمان لے کر آئے، رسولوں پر ایمان لے کر آئے، روز آخرت پر ایمان لے کر آئے، جو لوگ اللہ اور اس کی شریعت پر، اس کے انبیاء پر، اس کے برگزیدہ بندوں پر ایمان لے کے آئے، وہ خسارے میں نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور میرے بھائیو یاد رکھیے، صرف ایمان لے کے آنا، صرف زبانی کلامی کہہ دینا، یہ ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ مدینہ میں بسنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، جمعات کو ادا کرنے والے، صدقے اور زکاتیں دینے والے، وعملوا الصالحات نہیں تھے، جن کے لیے اللہ رب العزت کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین رہتے آپ کے ساتھ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جمعے اور زکاتیں دیا کرتے تھے، لیکن وہ عامل الصالحات، صالح عمل نہیں کیا کرتے تھے، دل سے ایمان نہیں لے کے آئے تھے، زبانی کلامی تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، تیسری شرط وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، صرف ایمان لے کے آنا اور اپنے تک اس ایمان کو محدود کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بلغوا عنی ولو آیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو اگر چھوٹی سی نصیحت کا بھی علم ہے تو اپنے بھائی کو نصیحت کیجیے، اس کی اصلاح کیجیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب آپ ایمان لے کر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اپنے اعمال کو ادا کریں گے، حق کی وصیت کریں گے، تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ آپ کو طعنے دیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ ایک سادہ سی مثال ہے، ایک بچہ اگر گھر میں کچھ زیادہ نمازیں پڑھنے لگ جائے تو اس کے والدین اسے برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والے، کہ والدین کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، عشق نبی کے دعوے لگانے والے، لیکن جب انہی کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بر وقت مسجد میں جاتا ہے اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دوست احباب تو اپنی جگہ، لیکن اس کے اپنے والدین، اس کے گھر والے کہ تو مسیتڑی بن گئے۔ یہ ہماری جو ہے وہ خصلتیں، جو ہم اپنے بچوں کو جو نیکی کی طرف جو راغب ہو جائے اس کو بھی جو ہے اس کو ڈسگریڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری اصلاح فرمائے۔ میں اس صورت کو اس لیے چنا تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ اپنا پڑھا ہوا سبق سنا سکوں۔ اگر کوئی اچھی بات میری زبان سے نکلتی ہے تو وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العصر یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے، کہ جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور دوسرے نمبر پر یہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ العصر، اور تیسرے نمبر پر مختصر ترین صورتوں کے اندر جامع ترین صورتوں میں سے
جامعیت سے بھرپور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمانے کی قسم کھائی، پھر انسانوں کو متنبع کیا اور بتایا کہ جو کچھ مرضی کرتے رہو آخر کار انجام تمہارا خسارہ ہی ہے، مگر 4 صفات اگر اپنا لو گے تو پھر خسارے سے بچنے کے اسباب مہیا ہو سکتے۔ اسی طرح بعض علماء نے اس صورت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ صورت تمام قرآن مجید کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ پہلے تنبیہ، پھر انسانوں کو جھنجھوڑنا، پھر آگے 4 صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایمانیات کا تذکرہ، بہت سے واقعات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے، وعملوا الصالحات کا تذکرہ، اور جو لوگ صالح عمل کرتے رہے ان کے تذکرے، وتواصوا بالحق، اور حق کی پیروی کرتے رہے صحابہ کرام، تبع تابعین، ان کے واقعات ہلکی ہلکی جھلک، اور وتواصوا بالصبر، جن پر ان کو اذیتیں دی گئیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جمیع قرآن مجید کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں رکھ دیا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو میں نے قول آپ کو سنایا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن مجید نازل نہ بھی کرتے تو بھی لوگوں کے لیے حجت تھی، علی خلقہ الا ہذہ السورہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کی طرف صرف اس ایک صورت کو، جس کی 3 یا 4 آیات بنتی ہیں، اس صورت کو نازل کر دیتے، لکافتہم، تو ان کے لیے حجت تھی، ان کے لیے حجت تھی، اور ان کے پاس روز قیامت کوئی عذر نہ بچتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، پہلی امتوں کے پاس صحیفے اور کتابیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، ہمارے پاس تو صرف ایک صورت آئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا کافتہم، کوئی صورت نازل نہ کی جاتی، یہ اکیلی صورت ان کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ یہ جمیع قرآن کا خلاصہ ہے۔ دوسری، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں، انسان خسارے میں۔ تنبیہ کی اللہ رب العزت نے پہلے پر انا سے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ انسان خسارے میں، لفی لام پھر تاکید کا، خسرن تعظیم کے لیے کہ بہت بڑا خسارہ، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کروڑ 4 کروڑ کا خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا خسارہ کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ اس خسارے کی بحث کو کرنے سے قبل ہمیں جاننا چاہیے کہ خسر اور خسران کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، کس چیز کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ اس بات کی تفہیم اور اس بات کو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک پھٹے پر برف فروش اپنی برف کو بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ آواز لگا رہا ہے، لوگوں مجھ سے میرا سودا خرید لو، لوگوں مجھ سے میری برف خرید لو، لوگوں میں کنگال ہو گیا، مجھ سے میرا مال خرید لو، میں ضائع ہو گیا۔ امام راضی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے والعصر اور ان الانسان لفی خسر کی تفسیر کو سمجھا کہ ایسا خسارہ کہ انسان جس میں انسان کا رأس المال ہی ضائع ہو جائے، رأس المال ہی ضائع ہو جائے۔ انسان 1 2 3 5 10 لاکھ سے اپنا کاروبار کرتا ہے، لیکن کاروبار کیا حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں یا تقدیر اس پر غالب آتی ہے کہ اس کا جو رأس المال ہوتا ہے، جو اس نے اپنی جیب سے لگایا ہوتا ہے یا کسی دوستوں سے لیا ہوتا ہے، بینک سے لون لیا ہوتا ہے یا قرض لیا ہوتا ہے، وہ مال
اس کی ایک انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی دکان خریدتا ہے، کوئی سودا سلف ڈالتا ہے، لیکن فائدہ ہونے کی بجائے اس کا رأس المال ہی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ گویا اس کو چٹی پڑ گئی، پہلے ہی مال نہیں تھا، کمانے کے لیے، اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے میں نے پیسہ لیا، اپنے دوستوں کا اعتبار لیا کہ میں اتنی دیر میں آپ کو واپس کروں گا، لیکن کیا ہوتا ہے اس کا اصل مال ہی ضائع ہو جائے۔ خسر کا اطلاق بھی میرے بھائیوں اسی چیز پر ہے کہ جس میں انسان کا رأس المال ہی ضائع ہو جائے اور اس کو چٹی پڑ جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے برف فروش کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اس نے اپنے پیسوں سے برف خریدی، اس سے کوئی شخص برف خریدے یا نہ خریدے، اس کا رأس المال جس سے اس نے برف خریدی تھی قطرہ 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 کرتے ہوئے اس کا ضائع ہو رہا اور مسلسل ضائع ہو رہا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے اس سے والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر کو سمجھا ہے کہ انسان کا رأس المال اس کی زندگی ہے، انسان کا رأس المال اس کی زندگی ہے۔ آپ کوئی نیک عمل کریں نہ کریں، صالح عمل کریں نہ کریں، حق کی دعوت دیں نہ دیں، کچھ نہ کریں، آپ کا رأس المال مسلسل اس برف کی طرح ضائع ہو رہا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے خلاصتاً بھی یہ ذکر کیا کہ انسان کچھ کرے نہ کرے، کچھ نہ کچھ اسے خسارہ ضرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ انسان اگر بہت ہی عبادتیں کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا نا، تو پھر بھی وہ بڑا پشیمان ہوگا کہ کاش میں نے اس سے کچھ زیادہ عمل کیے ہوتے۔ جس کو بہت تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ کہے گا کاش میرے جسم کو نوچ دیا جاتا لوہے کی کنگھیوں سے، میرے گوشت اور پوست کو، میرے چمڑے کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا اور مجھے اس قدر عظیم مرتبے مل جاتے۔ وہ اپنے آپ کو خسارے میں محسوس کرے گا۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان کا خسارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ انسان کے خسارے میں ایک بات ہمیں ہمارے شیخ نے ارشاد فرمائی کہ انسان چاہتا ہے اس دنیا میں مقام اور مرتبہ اسے ملتا رہے، اسے ممبری مل جائے، اسے ووٹ ملیں اور اس کا مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہو جائے۔ اور کوئی شخص اس چیز کے حصول کے لیے اپنی دنیا کو خریدتا ہے اور اپنے شب و روز کو صرف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات سے منحرف ہو کر اور وہ بڑی بڑی ڈگریاں دنیاوی تعلیم کی حاصل کرتا ہے اور مرتبے کو خریدنے کا شائق ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے یہ تو ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہیں، میری زندگی 60 سال 70 سال، اتنی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، اس زندگی میں جو میں کما لوں گا وہی میرے لیے اخروی نعمت ہے، اخروی احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے یہ احسانات اور عظیم نعمتیں ملنے والی۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ دو شخص بیت اللہ میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، دو دوست مطاف میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اور ایک اس میں سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس دنیا میں عظیم المرتبہ بنا، مجھے منبری دے، مجھے اس سلطنت کا امیر اور خلیفہ بنا دے۔ یہ ایک شخص کی دعا ہے۔ پہلو میں بیٹھا شخص دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے عظیم المرتبہ بنا، مجھے عظمت دے، لیکن لوگوں کے ہاں نہیں، اپنے ہاں دے، مجھے علم دے، مجھے علم دے، تفقہ فی الدین دے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں دوست مناجات کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں دوستوں کی دعا پوری ہوتی، دونوں دوستوں کی دعا پوری ہوتی۔ جو شخص دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے خلیفہ بنا، اسے وقت کا، سلطنت کا امیر
بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی تقدیر کا غالب ہونا، اس نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، وہ سلطنت کا امیر بن گیا، لوگوں کے ہاں اس کے جناب چرچے ہیں، لوگ اس کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، اس سے جناب اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں۔ دوسرے شخص نے جو دعا کی تھی، یا اللہ مجھے عظیم المرتبہ بنا لیکن اپنے ہاں بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، وہ محدثین کے امیر بنتے ہیں، مفسر اور محدث بنتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، دونوں دوست، اور جو خلیفہ ہے وقت کا وہ بھی اپنے گھٹنے جھکا کر اس محدث کے سامنے بیٹھتا ہے اور اپنے مسئلے دریافت کرتا ہے۔ ایسا وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ خلیفہ جو لوگوں کے ہاں تو بہت عظیم المرتبہ ہے، لیکن اپنے دوست کے ہاں گھٹنے بچا کر بیٹھا ہے اور اپنے مسائل کا دریافت کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص عند اللہ بہت بڑا اجر پاتا ہے، عند اللہ بہت بڑے اونچے مقام پر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، مگر وہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرے، ہوا معرفت اللہ و معرفت نبیہ و معرفت دین الاسلام، کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، دین کی معرفت حاصل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر اسٹیمپ لگوانا، یہ بہت ضروری ہے۔ کسی کتاب میں آپ کو علم کا یہ تعریف نہیں ملے گی کہ کوئی شخص دنیاوی ڈگریاں حاصل کر کے علم کی تعریف کی ہوا معرفت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت، اس کے دین کی معرفت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ حاصل کیا ہے دین کا کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہے تو اچھے انداز سے، پیارے انداز سے اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو، اپنے والدین کو، اپنے والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، جو شخص آپ کے مرتبے میں آپ کے انڈر ہے، جس تک آپ کی رسائی ممکن ہے، اس کو اچھے انداز سے تبلیغ کریں اور فتنوں سے بچیں، اور اس بات سے بچیں۔ بے شک وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، والدین بھی بہت کچھ کہیں گے، آپ کے ماسٹر حضرات بھی بہت کچھ کہیں گے۔ میرا ایک ساتھی ہے، اگر میں آپ کو واقعہ سنا دوں، اسکول میں پڑھتا تھا اور سرکاری اسکول، میں نام نہیں لوں گا اس کا، اسکول میں جاتے ہوئے پینٹ عمومی طور پر بڑی بھی ہوتی ہے اور ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، بڑے ہونے کی وجہ سے۔ اس کے والد مرحوم رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ ہمارے استاد ہیں، بہت شفیق آدمی تھے، تو اس نے اپنے ابا جان سے کہہ کر کہ مجھے پینٹ چھوٹی لے کر دیں، پینٹ چھوٹی لے کے دیں۔ بہرحال پینٹ جو ہوتی ہے جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا یہ جو ہوتا ہے یہ بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس نے پینٹ تو بڑی لے لی، لیکن وہ ہمیشہ اس کو فولڈ کر کے رکھتا تھا نیچے سے۔ اب پہلا دن ہے، اسکول میں گیا تو ماسٹر صاحب نے پہلے دن اسے مار دیا اور اچھی خاصی کھٹائی کی اس کی۔ اور کیوں کی؟ وہ تینوں پتہ ہی نہیں، وہ مولوی جا، وہ تو پینٹ تھلوں تے کی تھی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، ربیع الاول کا دن آئے تو ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آئے اور محبت کا دعویٰ آئے تو اس وقت ہمارے اندر ہمت اور استطاعت نہیں ہوتی۔ اسے اچھی خاصی مار پڑی، کہتا ہے یار وقت گزرتا رہا اور مجھے ہر روز ہی مار پڑتی تھی۔ اب وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، مجھے ہر روز ہی مار پڑتی تھی۔ اس کا واقعہ اس کی زبانی سنتے ہم بہت لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہر روز مار پڑتی تھی، اور مار پڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ظہر کی نماز کا وقفہ ہوتا تھا، وہ نماز پڑھنے جاتا، لڑکے سارے چلے جاتے، ٹھونگے ماری اور وہ آ گیا۔ وہ بہت تفصیلی نماز نہیں پڑھتا تھا بہت خشوع سے، لیکن کہتا یار میں تقریباً وقت پورا ہی دیتا تھا، تقریباً۔ لیکن جب میں سنتے پڑھ کے اپنی کلاس میں جاتا تھا تقریباً 5 منٹ 7 منٹ لیٹ ہو چکا ہوتا تھا، 5-7 منٹ لیٹ ہو جاتا تھا، مختصر سی نماز پڑھ۔ اور جب میں نے کلاس میں آنا، ماسٹر صاحب نے سوٹا جو ہے نا وہ تیار کیا ہوگا، اور مجھے ہر روز 5-7 لگتی تھی، اور انہوں نے کان بھی پکڑانے اور سزا بھی دینی، اور جب ان کی نظر نیچے پڑنی، تیری پینٹ پھر اتھے،
پھر اور پڑھنی، خواہ وہ وقت گزرتا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جناب عالم کا بیٹا بھی ہے اور خود عالم بن بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے۔ مجھے ان کی اس بات سے سن کر بہت لطف آیا اور بہت اچھا احساس ہوا کہ یہ شخص اپنے ماحول کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تو ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا خلیل کس کو بنا رہا ہے، کہ روز قیامت المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ دوست بنا کے رکھتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس کے طور طریقے اپناتا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ روز قیامت کھڑا ہوگا۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کس شخص کو دوست بنا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے دوست اچھے کریں، اپنے علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں اور گاہے گاہے اپنے عمل پر ان کی اسٹیمپ لگائیں۔ هو معرفت اللہ، هو معرفت نبیہ، هو معرفت الاسلام، هو معرفت دینہ، کہ دین اسلام کی معرفت، اس کی پہچان، اس کے نظریات کو پہچاننا اور مسائل سے آگاہی کرنا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو مخاطب کیا ہے، وہاں سے مراد کون ہے؟ نصارہ، کہ نصارہ کو علم دیا گیا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ معرفت دینہ، دین الاسلام، دین اسلام کی معرفت، کے یہود کو علم دیا گیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ نصارہ کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ مجاہدے کرنے لگ گئے، اپنے طرف سے دین میں اضافے کرنے لگ گئے اور رب کی قربت کے طریقے تلاش کرنے لگ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی کا یہ اعزاز ہے، العمل مع الدلیل، کہ کوئی بھی عمل کرے اس کی دلیل کو تلاش کرے۔ جو لوگ پیر عبد القادر جیلانی اور دوسرے اس طرح کے بڑے بڑے نام لیتے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے، احادیث اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ نصارہ سے، نصرانیت سے، ان سے یہ جو ہے اثر لیا ہے انہوں نے، کہ نصارہ نے اپنے دین میں نئی نئی شکلیں پیدا کر لیں جو ان کو حکم نہیں تھا۔ تو جو لوگ بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، کہتے ہیں جی کنویں میں الٹے لٹک کے باتیں کرتے رہے، پانی میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر ریاستیں کرتے رہے، یہ کہاں ہے؟ اس کی دین اسلام سراسر نفی کرتا ہے۔ ہوا معرفت نبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے ساتھ ان پر نازل ہونے والا دین، شریعت، اس کی اتباع بھی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ اسٹیپ بھی ضروری ہے۔